دہشت گردی کی عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے، وہ میری بھی پارٹی تھی اس وقت، میں کل بھی جو نقل شیر کہ ہم نے جلوس نکالا فوج کی حمایت میں، اور کل ہم پورا دن ہم کرنل شیر کے اس میں رہے، کیونکہ اس کا تعلق میرے گاؤں سے ہے، بہت قریب کا تعلق بھی ہے ہمارے ساتھ، تو ہم کل پورا دن وہاں، اور ان کے رشتہ دار وہ بھی سارے آئے ہوئے تھے، اس کے بھائی بھی تھے، تو ہم سارے اس کے ساتھ ہیں، اور میں نے کل بھی اس کی پوری مذمت کی ہے، اور اب بھی آپ کے سامنے پاکستان پیپل پارٹی کی ورکرز اور ان کی قائدین کی اس کی پوری مذمت کرتا ہوں کہ وہ بیسیکلی پی ٹی آئی نے جو باتیں کی، تھوڑا سا میں اس کو آگے بڑھاؤں۔ آپ کو ٹائم دیں، پھر آپ اپنی بات کر لیں۔ میرا سوال صرف یہ ہے کہ مجھے ابھی آج بھی یاد ہے کہ اس وقت نومبر 2015 ہم آپ کے گاؤں آئے تھے، وہاں پہ آپ لوگوں نے بہت بڑا جلسہ بھی کیا تھا جب عوامی جمہوری اتحاد PTI میں ضم ہو رہی تھی، آپ بھی موجود تھے، لیکن اس وقت بھی یہ باتیں سامنے آ رہی تھی کہ آپ نے شاہراہ ترقی کے ساتھ بات کیے تھے کہ ضم نہیں ہونا ہے، لیکن پھر بھی آپ راضی ہو گئے اس بات میں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے اپنی فیملی پوری PTI میں ضم کی تھی، کیا اب اس وقت بھی PTI سے علیحدگی پوری فیملی کر رہے ہیں، شاہراہ ترقی وغیرہ کہ نہیں صرف آپ اکیلے؟ نہیں، میں شہرام کا اور ان کا نہیں کہہ سکتا ہوں، اس کے چچا کے جو MPA ہے محمد علی امیر صاحب یا سینیٹر صاحب کا، ان کا کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ وہ شاید آگے بھی PTI کے ساتھ چلے، PTI میں رہے، یا کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ اور کچھ دوسرے لوگ ان کے حمایتی وہ اپنی لیے باغ دوڑ کر رہے ہیں ادھر ادھر، پیپل پارٹی کے ساتھ بھی اور مسلم لیگ کے ساتھ بھی، مگر ابھی تک جو ہے نا ان کو میرے خیال میں کوئی پازیٹیو وہ ڈائریکشن یا پازیٹیو اشارہ نہیں ملا ہے۔ مگر ہم نے اپنے طور پہ ایز اے MNA آپ نے 19 میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آئندہ الیکشن PTI کے ٹکٹ پہ بھی نہیں لڑوں گا اور PTI میں مزید نہیں رہوں گا۔ ہاں جی، ہاں میں اس کے بارے میں تھوڑا میں بتا رہا ہوں جی۔ یہ ذاتی مسئلہ ہمارا تقریباً 1.5 سال سے چل رہا تھا، جسے MNA صاحب نے بتایا، مگر اب ٹل ٹوڈے جب ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ابھی تک ہم PTI کے اس پہ بھائی صاحب ابھی تک خاموش تھا۔ گو کہ جس طرح بھائی صاحب نے فرمایا کہ میں 2 دفعہ آزاد حیثیت سے الیکٹ ہو کے آیا تھا، اور 2 دفعہ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کی حکومت کے ساتھ کوارڈینیٹ رہا، اور مجھے اچھے خاصے جو ہے نا عزت بھی دی، اپنے علاقے کے لیے مناج بھی دیے، فنڈز بھی دیے۔ واحد PTI کے اس میں جو ہے نا گو کہ MNA صاحب نے سب سے زیادہ ووٹ لے کے PTI کی پلیٹ فارم سے ادھر اسمبلی میں بیٹھا تھا، مگر اس کو وہی پذیرائی نہیں ملی، نہ ان کو فنڈز ملے، یہاں تک کہ اس کو کسی بھی کمیٹی کا چیئرمین شپ نہیں بنایا، اور وہ اس کی واحد وجہ تھی وہ اسد کیسر صاحب کی جو وہاں کے اسپیکر تھی، پلس ہماری فیملی کی جو ناراضگیاں تھی وہ بھی اس میں شامل تھی۔ پھر بعد میں جو ہے نا ہمارا خاندانی جھگڑا ہو گیا، میں نے بھائی کو جو ہے نا مشورہ دیا کہ ہم جا رہے ہیں پارٹی کو چھوڑ کے، مگر اس نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو ہاتھ دیا ہے اور اس کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آیا ہوں۔ گو کہ MNA عثمان خان کو سیاسی رشوت بھی آفر ہوئی تھی، کروڑوں کے حساب سے جو لوٹے آپ کے سامنے ہیں جو بک رہے تھے، اس میں بھی ہمیں آفر بھی ہوئی تھی، پیسوں کی بھی آفر ہوئی تھی، وزارت کی بھی آفر ہوئی تھی، امارات کی بھی آفر ہوئی تھی، مگر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ مجھے نکالا گیا پارٹی سے، پھر بھی MNA بھائی جو ہے وہ عثمان خان کے ساتھ کھڑا رہا۔ باقی رہی انصاف کی بات، جو یہ لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں، 2 پاکستانی 1 پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ خان صاحب صرف اپنے لیے کرتا ہے، کیونکہ میں PTI کا صوبائی نائب صدر ہو کے مجھے میری حجرے پہ MNA صاحب بیٹھا ہے، یہ میرا بزرگ بھائی بیٹھا ہوا ہے، ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے، میرے حجرے پہ دہشت گردی ہو گئی، 600-700 پولیس والے آئے، مجھے پکڑ کے میرے کپڑے پھاڑ دیے، میرے بندوں کو اٹھایا، مجھے زد و کوب کر دیا، فائر کی۔ ابھی تک نہ کورٹ نے مجھے انصاف دیا، نہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے مجھے انصاف، حالانکہ میں گیا ہوں عرضی لے کے اور ان کے خلاف ریٹس پٹیشن پہ گیا ہوں، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ یہ لوگ اپنے لیے انصاف تو مانگتے ہیں، تو کیا میں شہری نہیں ہوں پاکستان کا؟ کیا میں پاکستانی نہیں ہوں؟ تو اپنے لیے تو سب کچھ مانگ رہے۔ اگر کسی کی وہ ہو، ذاتی لڑائی ہماری بالکل بیچ میں آ گئی ہے، مگر عثمان خان ابھی تک ان کے ساتھ کھڑا رہا، یہاں تک کہ
عمران خان نے خود کہا جو ان کا اپنا 2019 کا سیٹ تھا کہ میں اس پہ الیکشن لڑوں گا. ہم نے اس کے لیے کمپین بھی عثمان خان نے شروع کی. بعد میں کیا ہوا, پورے پاکستان میں ایک بندے کو ٹکٹ نہیں ملا جو 3 دفعہ منتخب ہو کے آیا ہے, سب سے زیادہ ووٹ کے پی سے لے کر خان کے ساتھ بیٹھا ہے, ابھی تک اس نے عثمان خان کا نہیں پوچھا ہے. اور وہ ٹکٹ شاہرام, لیاقت خان, پرویز خٹک, اسد کیسر, عطیف نے ان کا ہاتھ مروڑ کے پورے پاکستان میں ایک ٹکٹ چھینا گیا ہے, اور وہ بھی عثمان خان سے جو 3 دفعہ الیکشن جیت کے, ضمنی الیکشن کا جیت کے, مگر پھر بھی انہوں نے جو اتنا شریف النفس انسان ہے, اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں کہا. مگر جو 9 مئی کو جو ہوا ہے اور ہمیں جو شدید وہ ہوئی ہے, وہ صرف اور صرف پاکستان کے املاک, ہمارے اداروں کے املاک, یہاں کے ریڈیو سٹیشن پہ چڑھائی, اور سب سے بڑھ کر ہمارے ثوابی ضلع کا جو فخر ہے ہمارا جو وہ ہے, وہ کرنل شیر شہید, کیپٹن کرنل شہید, جو کہ ہمارے پورے ملک کا اور ہمارے صوبے کا جو, اور ہمارے پٹھانوں کا اور ہمارے ثوابی کا واحد نشان حیدر ہولڈر ہے, جس کی مجسمے کی بے حرمتی کی ہم اس پہ ہمیں شدید دھچکا لگا ہے. اس کے خلاف ہم نے کل شیواڑا میں ایک جلوس بھی نکالا. پھر ہم جو ہے نا کرنل شیر شہید کی قبر پہ گیا, اور میں نے خصوصاً اس بندے کے لیے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے کہ جو بھی بندہ کرنل شیر کی مجسمے کی بے حرمتی کی اس کو توڑا ہے پھوڑا ہے, تو اس پولیس والے کو, اس بندے کو میں انعام دوں گا. 20,000 روپے انعام کا بھی میں نے اعلان کیا کہ میں اس پولیس افسر کو 20,000 روپے اعلان بھی دوں گا کہ ہمارے کرنل شیر کا جو بدلہ اس نے لیا ہے, ہمارے دلوں میں اتنا غصہ ہے کہ ایسا ہونا چاہے کہ اس بندے کی گھر پہ چڑھائی ہو جائے. پورے پختونخوا رزڑ میں بہت شدید غم و غصہ ہے کہ ہمارے کرنل شیر کے مجسمے کی بے حرمتی ہوئی ہے. پھر بھی ہم نے وہ لڑائی اپنے گھر کا, وہ پارٹی کی سیاست میں انوالو عثمان خان نے نہیں کی. مگر یہ جو سانحہ ہوا ہے, ہم اس سانحے کے ساتھ, یہ بھائی صاحب نے باقاعدہ پی ٹی آئی سے استعفیٰ, مجھے تو نکالا گیا ہے, ہمیں تو پہلے بھی مراد نہیں دیے گئے, اور نہ ہمیں پہلے فورس کیا گیا تھا کہ نہ جاؤ خان کے ساتھ. ہم پیسے بھی دیتے ہیں, ہم وزارت بھی دیتے ہیں, ہم مراد بھی دیتے ہیں, علاقے کے لیے پیکج بھی دیتے ہیں, ہم کھڑے رہے. جب انہوں نے یہ کام کیا تو ہم تو پاکستانی ہیں, ہم وہ پاکستانی کے ہمارے آبا و اجداد نے پاکستان کے لیے خون دیا ہے, ہم نے اپنے اس ملک کے لیے خون دیا ہے. کافی مارشل لاؤ میں اور اس جو بھی پولیٹیکل پروسیس چلا ہے ان میں ہمارے مشران نے جو ہے نا حصہ ڈالا ہے. اسرار خان ترکیہ نے, پھر میں نے پوری زندگی جو ہے نا اسلامیہ کالج سے لے کر اب تک میں فیلڈ میں رہا ہوں. یہ لوگ تو جو شہرام وغیرہ یہ جتنے بھی تھے ان کو میں لایا ہوں. یہ سیاسی اس میں تھے, کاروباری لوگ ہیں, اب بھی کاروبار کے سلسلے میں کوئی کہتا ہے ترکی بھاگ گئے, کوئی کہتا ہے ادھر بھاگ گئے. مگر میں ایک بات, آپ سب ہم مسلمان ہیں اور اللہ پہ بھروسہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ ہے مکافات عمل. یہ دیکھیں جی, یہ اس بزرگ انسان کی وہ بد دعائیں ہیں, یہ اس بزرگ انسان کی وہ صبر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ جو صبر کرتا ہے وہ میرے ساتھ سب سے نزدیک ہے. ان کی وہ بد دعائیں ہیں جو یہ تہجد کے وقت الٹے ہاتھ سے ان کے پیچھے جو بد دعا دیتے تھے کہ اے اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا, ہم بہت غریب ہیں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, مگر جو ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے وہی ان لوگوں کے ساتھ کرو. ہمارا تو ایک دن تھا, ہمارے اجرے پہ چڑھائی ہو گئی, ہماری بے عزتی ہو گئی, ایک دن ہو گئی. اور ان کے وہ 1 سے لے کر پرویز خٹک تک اور باقی بڑے منصوبے کی بات کر رہا ہوں, وہ سب آگے ہیں, پولیس ان کے پیچھے ہیں, نمبرات ان کے بند ہیں, کوئی ٹھکانہ موجود نہیں. اور ایک دن نہیں, وہ 15 دن ہو گئے ہیں, اور آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا کہ یہ لوگ کب تک چھپے رہیں گے. تو ہم تو دل کے صاف لوگ ہیں, آپ لوگوں کے سامنے ہیں, اور ہم چیلنج دیتے ہیں. 15 سال یہ عثمان خان MNA رہا ہے, تو گل بھی آج کل آیا ہے, اور اس میں جو ہے نا پورا حصہ ڈال لیں کہ آپ لوگوں کی میڈیا کی خصوصاً کہ آپ لوگ اس کی طرف ہو جائے کہ کس لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور ہماری صوبے کو لوٹا ہے. مگر میں آپ کی توسط سے, اتنے بھائیوں کی توسط سے
یہ کہتا ہوں کہ ترگل کو بھی کہتا ہوں کہ عثمان خان پہ خصوصی ریسرچ کریں. 15 سال یہ M&A رہا ہے, فنڈز ملے ہیں, بجلی میں ملے ہیں, گیس میں ملے ہیں. ایک پائی کا کرپشن ثابت کرے تو ہم سیاست نہیں کریں گے. یہ ہمارا وہ ہے. تھینک یو ویری مچ. جو سوال ہو آپ کا. میں نے پہلے بھی بڑی تفصیل سے بات کی کہ میرا جو سب سے زیادہ ان سے نفرت ہوگی اور ایک طرح جو ہے نا مجھے پارٹی چھوڑنی پڑی کیونکہ میں نے ان کی بڑی قربانی دی ہے. I was the first one to give my resign. First one. جب خان صاحب نے کہا کہ ریزائن دے دے تو میں پہلے 3 بندے تھے جو ہم نے ریزائن لکھ کے دی تھی. اس کے علاوہ میں نے ان سے یہ 3-3.5 سال میں کوئی نہ ذاتی نہ پارٹی کی نہ کوئی عہدہ مانگا ہے نہ کوئی ذاتی مفادات مانگے ہیں. تو یہ کہ میں نے اب جو فیصلہ کیا ہے تو 9 مئی کو جو انہوں نے جو حالت کر دی ہے, میرا بنیادی بات وہ ہے کہ وہ ایک ظلم ہوا ہے ہمارے شہداء کے ساتھ, ہمارے فوج کے ساتھ, ہمارے بھائیوں کے ساتھ. فوج کون ہے؟ میرے, آپ کے اور باقی سب لوگوں کے. کسی کا چچا زاد ہے, کسی کا جو ہے نا بھائی ہے, کسی کا جو ہے نا ماموزاد ہے. تو میں نے بھی اسی کو, میرے گھر سے بھی بہت سارے فوج میں ہیں. تو میں نے کہا کہ آگے میں ان کے ساتھ بالکل چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اللہ جو ہے نا عزت اللہ دیتا ہے. آگے اگر میری قسمت میں ہوا تو پھر الیکٹو کے اسمبلی میں چلا جاؤں گا اور ان کی مخالفت میں ہوں گا, اور اگر نہیں ہوا تو آرام سے جو ہے نا اپنا کام کروں گا. وہ ہم نے جو ہے حمل بھائیوں نے ابھی تو 30-40 ساتھیوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں بھی جائیں گے. ہر یونین کونسل میں میرے 30 یونین کونسل ہے, PK 45, PK 46 اور PK 47. تو اس میں جائیں گے اور ان کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم کس پارٹی کے ساتھ جا رہے ہیں. شکریہ. میں آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ وی ول میٹ ٹائم ٹو ٹائم, اور جو بھی بات ہوگی جب ہم نئے عمل طے کر لیں گے پھر آپ کو بتا دیں گے کہ ویئر وی گو.